رمضان کا چاند نظر آتے ہی انا آتوئینا کل کوثر کا وظیفہ کر لو۔ یہ دولت کا خاص وظیفہ ہے۔ اس کو کرنے والے کے پیچھے پیچھے دولت ساری زندگی بھاگتی ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے رمضان المبارک کا خاص الخاص وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ یہ دولت کے لیے ایک خاص سورت جسے سورت کوثر کہا جاتا ہے، سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ اس کو آپ رمضان کا چاند نظر آتے ہی پڑھ لیں، انشاءاللہ دولت آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی، دولت آپ کی دیوانی ہو جائے گی۔ جتنی بھی دولت آپ چاہو گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے اور ساری آپ کی مرادیں بھی پوری ہوں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے اخیر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ سجایا جاتا ہے۔ پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی۔ پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، حتیٰ کہ حق کے تعالیٰ شانہ اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک جہنم کے داروغہ سے فرما دیتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر جہنم کے دروازے بند کر دے، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کم نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سرسبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو جن میں سے 2 بازوؤں کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو جبرائیل آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की उम्मत के मोमिनों की हाजतों और ज़रूरतों में क्या मामला फरमाया। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इन पर तवज्जो फरमाई और 4 शख्सों के अलावा सबको मुआफ़ फरमा दिया। सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह वो 4 शख्स कौन हैं? इरशाद हुआ कि एक वो शख्स जो शराब का आदी हो, दूसरा वो शख्स जो वालिदैन की नाफरमानी करने वाला हो, तीसरा वो शख्स जो कतई रहमी करने वाला हो, नाते तोड़ने वाला हो, चौथा वो शख्स जो कीना रखने वाला हो और आपस में कता ताल्लुक़ करने वाला हो। फिर जब ईद उल फितर की रात होती है तो इसका नाम आसमानों पर लैलतुल जायज़ा इनाम की रात से लिया जाता है, और जब ईद की सुबह होती है तो हक ताला शाना फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजते हैं। वो ज़मीन पर उतर कर तमाम गलियों रास्तों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज़ से जिनको जिन्नात और इंसान के सिवा हर मखलूक सुनती है पुकारते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उस करीम रब की दरगाह की तरफ चलो जो बहुत ज़्यादा अता फरमाने वाला है और बड़े बड़े कसूरों को मुआफ़ फरमा देने वाला है। फिर जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो हक ताला शाना फरिश्तों से दरियाफ्त करते हैं, क्या बदला इस मज़दूर का जो अपना काम पूरा कर चुका हो। वो अर्ज़ करते हैं कि ए हमारे माबूद, हमारे मालिक, इसका बदला यही है कि इसकी मज़दूरी पूरी दे दी जाए। तो हक ताला शाना इरशाद फरमाते हैं, ए फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैंने इनको रमज़ान के रोज़ों और तरावी के बदले में अपनी रज़ा और मग़फ़रत अता कर दी। और बंदों से ख़ताब फरमा कर इरशाद होता है कि ए मेरे बंदो, मुझसे मांगो, मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, आज के इस इज्तिमा में मुझसे अपनी आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे अता करूँगा। दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे इसमें तुम्हारी मसलहत पर नज़र करूँगा। मेरी इज़्ज़त की कसम, जब तक तुम मेरा ख्याल रखोगे मैं तुम्हारी लग़ज़िशों पर परस्तारी करता रहूँगा और इनको छुपाता रहूँगा। मेरी इज़्ज़त की कसम और मेरे जलाल की कसम, मैं तुम्हें मुजरमों और काफिरों के सामने रुसवा और फसीहत ना करूँगा। बस ए बख्शे बख्शाए अपने घरों को लौट जाओ, तुमने मुझे राज़ी कर दिया और मैं तुमसे राज़ी हो गया। बस फरिश्ते इस अजर व सवाब को देख कर जो इस उम्मत को अफ्तार के दिन मिलता है खुशियाँ मनाते हैं और खिल जाते हैं। नाज़रीन किराम, रमज़ान के महीने का एक एक वक्त, एक एक लम्हा बड़ा कीमती है। आइए हम सब अपने आप को इन कीमती लम्हात के लिए तैयार करें, अपने आप को इबादतों के लिए तैयार करें। रमज़ान का महीना शुरू होने ही वाला है, 1-2 दिन में रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा। आज से ही अपने गुनाहों की तौबा करना शुरू कर दें और रमज़ान के इस्तकबाल की तैयारी करें, क्योंकि जब जन्नत को रमज़ान के महीने में खुशबुओं से सजाया जाता है तो दुनिया में भी हम इस बात का अहद करें कि हम अपने बुरे कामों को, गलत कार्यों को छोड़ दें और नेक अमाल करें और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। हमें चाहिए कि हम अपने नेक अमाल का सिलसिला रमज़ान की चांद रात से ही शुरू कर दें, क्योंकि रमज़ान की चांद रात की भी बड़ी फजीलत है। इसमें की गई इबादतों को बड़ा मुकाम हासिल है। रमज़ान का चाँद देखकर जो भी इस वजीफ़े को करता है, जो आगे जाकर हम आपको बताने लगे हैं, अल्लाह की बरकतें, अल्लाह की रज़ा उसको हासिल होती है, माल और दौलत कसीर मिलता है, उसके लिए माल और दौलत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। तो नाज़रीन किराम, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप इस कीमती अमल से भी महरूम ना रह जाएं। आज का हमारा अमल बहुत कीमती है, लिहाजा मेरे तमाम बहन भाई वो दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हों, जब भी रमज़ान की चांद रात हो, रमज़ान का चांद नज़र आ जाए तो सारे कामों को छोड़कर बावजू होकर इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह तकदीर आप पर मेहरबान हो जाएगी, किस्मत की बंद गिरहें खुल जाएंगी, किस्मत के बंद ताले खुल जाएंगे। इस बाबरकत अमल को कर लेने वाला कभी भी नाकाम और मायूस नहीं रहता है। तो नाज़रीन किराम, अमल कौन सा है, अब आप इसको गौर से सुन लें। जैसे ही चाँद नज़र आए, रमज़ान का चाँद नज़र आए, अगर बादल हैं, चाँद नज़र नहीं आ रहा और चाँद नज़र आने का वक्त हो गया है, तब भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। अगर चाँद नज़र आ गया है तो चाँद के सामने बैठकर बावजू आप ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला
تعالیٰ آپ کے لیے دولت کے ڈھیر لگا دے گا۔ جب بھی چاند نظر آئے تو آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی کوئی قید نہیں، آپ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ آپ نے سورہ قدر کو پڑھ لینا ہے۔ چلے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، ہی حتی مطلع الفجر۔ 21 ٹائم آپ نے سورہ قدر کو پڑھ لینا ہے۔ سورہ قدر کو پڑھ لینے کے بعد ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ سورہ قدر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو رمضان کا چاند یہ وقت آنے سے پہلے سورہ قدر کو اچھے طریقے سے یاد کریں، تاکہ جیسے ہی چاند نظر آئے، رمضان المبارک کے مہینے کا چاند نظر آئے، تو آپ اس عمل کو کر سکیں۔ آپ نے 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لینے کے بعد اب اگلا کام جو اگلا وظیفہ کرنا ہے اس کو بھی آپ غور سے سن لیں۔ 21 مرتبہ آپ نے سورہ قدر پڑھ لینے کے بعد 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو کہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ نے 3 مرتبہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر صورت کو پڑھنا ہے جو کہ سورہ کوثر ہے۔ چلیں ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ سورہ کوثر کو دولت سے خاص نسبت حاصل ہے۔ یہ وہ سورت ہے کہ جو بھی اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو زیر کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مایوسیوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کے لیے مال و دولت کے غیب سے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو جو کوئی بھی رمضان کا چاند دیکھ کر سورہ کوثر کو اس طریقے سے پڑھے گا جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے، اس عمل کو پورا کرے گا، انشاءاللہ سارا سال دولت میں کھیلے گا، اس کے گھر میں امن رہے گا، اس کے گھر میں سکون اور سلامتی رہے گی، اس کو دشمنوں سے اللہ نجات دے گا، اس کے اپنے ہی رشتہ دار جو کہ اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اس کو اہمیت نہیں دیتے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پیچھے پیچھے پھریں گے اور اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر خوشیاں عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ چاند رات اس عمل کو لازمی کر لیں۔ اس عمل کو کرنے والا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیشہ کامیاب اور کامران رہتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد اب اپنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور جو بھی آپ کے دل میں خواہش ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے کے سامنے بیان کرنا ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ مال و دولت کے لیے دعا مانگیں، اپنی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے دعا مانگیں، یعنی جو بھی مسئلے اور مسائل زندگی میں چل رہے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ رمضان کی آمد ہے، رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے۔ تو جو بھی رمضان کے مہینے کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کو راضی کر دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ لوگ اس عمل کو لازمی کریں۔ آخر میں آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔